خان صاحب کب باہر آئیں گے یا میاں صاحب جا رہے ہیں دوائی لینے جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور اسلام آباد کا تاریخی جلسہ جو کہ انہوں نے کوشش کی کہ پورے پاکستان میں کوئی بھی نہ دیکھ سکے. ارے اتنا خوف، وہ عمران خان ہے، وہ آئے گا، یہ تارڑی، او مائی گاڈ تم کہہ رہے ہو تارڑ، اس کے ماتھے پہ محراب بھی ہے. ابلیس اپنے کان ایسے پکڑ لیتا ہے جب تارڑ بات. آپ مریم صاحبہ سے نہیں ملی؟ اللہ مجھے معاف کرے، اللہ میرے گناہ بھی معاف کرے، میرے پریویس پریزنٹ. رانا ثناء اللہ کے منہ پہ یہاں لکھا ہے بدماش، گلو بٹ کے لکھا تھا. اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی کیا عزت. رکھوالے ہمارے پولیس والے چور، ہماری پولیس والوں کو ڈاکو مار دیتے ہیں. میاں صاحب جا رہے ہیں واپس. آنٹی ان کی نہیں، محبوبہ وہی ہوں گی نا. ارے ابھی تک کیوں روک رہے ہیں؟ 9 مئی کا واقعہ نون لیگ نے کروایا. نون لیگ مروائے گی بھی. اپنے کو بچانے کے لیے یہ 100 بندہ یہاں ماریں گے جلسے میں اور نام لگائیں گے عمران پی ٹی آئی. السلام علیکم ناظرین، رات کی بات کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید ارم عباس. اسلام آباد کا تاریخی جلسہ یا فلوپ جلسہ، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکنان ہیں، لیڈرشپ ہے، ان کا جلسے میں خطاب اور کہہ لیں کہ ایک دھمکی آویزاں بیان کہ اب ہم پنجاب میں آئیں گے، لاہور میں آ کے جلسہ کریں گے اور پنجاب حکومت اس پر کیا کرے گی. میاں صاحب لنڈن واپس جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ مشہور زمانہ لالا رخ صاحبہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ستارے کیا کہتے ہیں. خان صاحب کب باہر آئیں گے یا میاں صاحب جا رہے ہیں دوائی لینے جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں اور واپسی بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آپ کی اسمائل کیا کہہ رہی ہے پہلے یہ بتائیں. وعلیکم السلام، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسلام آباد کا تاریخی جلسہ جو کہ انہوں نے کوشش کی کہ پورے پاکستان میں کوئی بھی نہ دیکھ سکے. کیوں؟ اس کے پیچھے کیا بات؟ انٹرنیٹ بند، 4G بند، فائبر آپٹک ہر ایک نہیں افورڈ کر سکتا 50,000 کا لگوانا. آپ تو وہاں پہنچ گئے تھے، ٹینکر ہی ٹینکر. ارے بھائی اتنے ٹینکر تو پورے پاکستان میں نہیں تھے جتنے انہوں نے اسلام آباد میں. میری بہن نے بتایا مجھے کل، کہتی ہے کوئی گھر سے نہیں نکلا، سودا لینے کوئی مر رہا ہو ہسپتال نہیں گئے، ساری سڑکیں اسلام آباد کی بند تھی، سب ٹریفک بند تھی. ارے اتنا خوف. گوسٹ بسٹر دیکھیے فلم؟ کل رات کو میں نے دیکھی فروزن. وہ دیکھا اس میں آخر میں جو بڑا والا آتا ہے یوں کرتا ہوا، وہ عمران خان ہے. وہ آئے گا، ان کو برف کا بنا کے ان کو ساروں کی جان نکال دے گا اور ان کو مار دے گا. ڈر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کیا ڈرامے لگائے ہوئے ہیں. جماعت اسلامی 3 مہینے سے بیٹھی ہوئی ہے، 4تھا مہینہ ہو گیا، ان کو ایک گلاس پانی نہیں پوچھ رہے. یار تھوڑی ان کی بھی خدمت کر لیں. 4-5 ٹینکر پانی کے بھر کے ان پہ ڈال دیں. پانی تو پینا ہے نا ہر بندے نے. اچھا اب مجھے بتائیں کس چیز کا اتنا ڈر ہے؟ اگر یہ اتنے سچے ایماندار، اتنا ملک کی خدمت گزاری میں وقت گزارا ہے انہوں نے، 8 مہینے ہو گئے ہیں، 9ویں میں تو بچہ بھی ہو جاتا ہے. ان کا تو کچھ بھی نہیں ہوا. 2 بل پاس کیے، ایک انہوں نے کیا کہ جی وہ روک دیں تمام ایسی باتیں جو کہ ہمارے خلاف ہیں. ہم کون ہیں؟ 400 بندہ. پورے پاکستان پہ بین لگ گیا بھائی. نیٹ نہیں چل رہے، یوٹیوب نہیں چل رہے. آپ کو پتہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب جیو کے ایک پروگرام میں جو ہے نا بیٹھ کے جو شہزاد اقبال اینکر پرسن ہے ان کو کہتے کہ وہاں پہ سارے راستے کھلے ہوئے تھے، کوئی بندہ آیا ہی نہیں ہے. اپنے فلوپ جلسے کو یہ ہٹ جلسہ کہہ رہے تھے اور عوام نے اس کے نیچے اچھے خاصے کامنٹ بھی کیے اور ان کو بتایا کہ رانا صاحب آنکھیں کھولیں. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے آپ کی تو بڑی مجھے پتہ چلا کہ فرینڈشپ بھی ہے نون لیگ کے کافی کارکنان کے ساتھ اور لیڈرشپ کے ساتھ. قوت اللہ باللہ علی العظیم. یا آپ مریم صاحبہ سے نہیں ملی؟ اللہ مجھے معاف کرے، اللہ میرے گناہ بھی معاف کرے، میرے پریویس پریزنٹ اینڈ میرے دل کے اندر جتنی بدوائیں نکلتی ہیں اللہ مجھے معاف کرے. میں سن 2011 میں 10 پہ میں نے مریم نواز کو جوائن کیا تھا. نواز انجینئرنگ اتنی اچھی تو ہیں پنجاب کی. کام پوری سن لو. اس کے انڈر اس نے میڈیکل کالج ضد میں کھولا کیونکہ اس کو ایڈمیشن نہیں ملی تھی. تم چھوٹے تھے، اس کے ایف اے میں اتنے مارکس نہیں آئے تھے کہ اس کو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ملتی. اس نے اثر و رسوخ لگوا کے اس کا کوئی چاچا ماما رانا ثناء اللہ کی طرح کوئی بدماش ڈاکو حرامی جس نے اس کو ایڈمیشن دلا دی. اس کے پیپرز چیک ہو گئے، اس کو نکال دیا. ٹھیک ہے، اس نے کہا نکال دو نا، میں تو اپنا کالج کھولوں گی. ایک فیل ہوئی لڑکی اپنے کالج کی ڈائریکٹر بن گئی. شی از ان چارج آف آل دا ڈاکٹرز وہاں امپلائی. جب تو نے خود ڈاکٹری نہیں پڑھی تو تم کون ہو چیک کرنے والی؟ ڈو یو
कॉमन सेंस मानती है? हाँ नहीं मानती. वहाँ एक स्कूल है स्केट, शरीफ एजुकेशनल ना शरीफ एजुकेशनल सेंटर फॉर SCET. मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं. उर्दू इंग्लिश मीडियम स्कूल जिसमें इसने मुझे मैंने पढ़ाया था कि मैं वहाँ O levels एंड A levels स्टार्ट करूँगी. उसके बाद इनका वहाँ एक उर्दू मीडियम स्कूल है. वहाँ इनका एक हिफ्ज़ का इदारा है जिसमें 8 से 10 साल लगते हैं एक बच्चे को हिफ्ज़ करने में. अब मैं आपको बताऊँ क्यों. क्योंकि वो हिफ्ज़ करने वाले बच्चों को 3 दिन इनके घर जाना होता है. क्योंकि बुध को सूरह यासीन का ख़त्म होता है, जुमेरात को बाबा जी का, इनके जो नवाज़ शरीफ है शहबाज शरीफ के मियाँ शरीफ बड़े शरीफ साहब के लिए कुरान का ख़त्म होता है, और हफ्ते के दिन जो होता है वो सारे घर के लिए एक और ख़त्म होता है. और बच्चों को वहाँ ना ये लोग एक गिलास पानी नहीं पूछते, खाना तो बहुत दूर की बात है. एक बच्ची मेरे घर में रह रही थी, वो वहाँ बेहोश हो गई, एनोरेसिक थी. देखो वो बच्चे करीब लोग जो 100 रुपये महीना दे के वहाँ पढ़ रहे हैं, उनको आप कह रही है कि बच्चों को आपने जाके स्कूलों में दूध पिलाया. बीकन हाउस एंड सिटी स्कूल के स्कूलों में आप दूध पिलाने जा रही हैं, तो आपकी तो अल्लाह आपसे समझेगा. आपके भैंसों का बाड़ा आप उन गरीब बच्चों को पिलाएं ना जो पीछे उधर हॉस्टलों में रहते हैं और जो उर्दू मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं. आया की तनख्वाह 12,000, टीचर की तनख्वाह 7,000, क्योंकि वो लगा दिया, सीलिंग लगा दिया. बाकी लोगों को तो नवाज रहे हैं अच्छे से, कोई बात नहीं, वो तो घर की बात. को नहीं नवाज रहे. एक दिन इनका पर्सनल सेक्रेटरी मेरे साथ बस में बैठा था. पर्सनल जो गेट के बाद जो गार्ड होता है उसकी तो बड़ी टोर होती है. आप उसको पर्ची देते हैं जी मैडम से मिलना है, वो अंदर पर्ची ना पहुंचाए तो मैडम नहीं मिलेंगी, राइट. तो हम तो उसको सलाम करते थे, हम मैडम तक तो पहुँच किसकी थी. एक दिन वो बस में वापस जाते हुए मेरे साथ है. मैंने कहा माशाल्लाह आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं. तो कहते जी मैडम कैसे, आपने कैसे कहा. मैंने कहा आप मैडम के दरवाजे के बाहर बैठते हैं. मैंने सोचा कितना करोड़पति होगा. कहते हैं मैडम मेरी माँ बाप इतने सख्त बीमार हैं, हमें तो शरीफ मेडिकल में हमें तो मुफ्त इलाज की भी इजाज़त नहीं है. मुझे तो एक छुट्टी भी नहीं मिलती कि मैं अपने माँ की या बाप. इतने जालिम बज़ाहिर नज़र तो नहीं आते. आप जालिम के मुंह पे जालिम लिखा होता है, बदमाश के मुंह पे यहाँ बदमाश. राना सनाउल्लाह के मुंह पे यहाँ लिखा है बदमाश. गुल्लू भट्ट के लिखा था. उन्होंने उस गुल्लू भट्ट ने तो खास मुझे रखी थी कि मैं बदमाश हूँ. राना सनाउल्लाह ने भी खास मुझे रखी हैं. इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद. आओ मुझे अरेस्ट ले जाए, ले जाके अपने खर्चे पे खिलाएंगे ना. 2 वक्त की रोटी खिलाई तो इनकी फटके हाथ में आ जाएगी. सॉरी पू कर देना. यहाँ बात ये है, देखें हम परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं. मैं प्रोफेशनल, मैंने 1982 में घर छोड़ा, मैंने नौकरियां की, 2 बच्चे पाले. मैंने हर कंपनी में एक चीज़ देखी, परफॉर्मेंस. एक मुल्क का सरबराह प्राइम मिनिस्टर, एक सूबे की सरबराह चीफ मिनिस्टर हमें अपना प्रोग्रेस बताए. हमें तस्वीरनामा नहीं चाहिए, हमें हकीकत नामा चाहिए. मुझे बताओ असेंबलियों में बैठे हुए लोगों की क्या इज्जत है, क्या इज्जत है? सबसे बड़ी इज्जत तो यही है कि वो नून लीग से, इससे बड़ी इज्जत और क्या चाहिए. मियाँ साहब की पार्टी से. अच्छा, जजों की क्या इज्जत है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब पे केसेस हैं. सुप्रीम कोर्ट की बात करना, सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन झुटला सकता है किसी भी तरफ से? काजी साहब को कोई झुटला? अभी नैब वालों ने उसने, वो तो एक अलग उनका प्रोसेस है ना, वो तो एक अलग ना. देखिए ये क्या जो इलेक्शन कमेटी का उन्होंने पास किया कि उस पर केस किया, उन्होंने कहा मानते ही नहीं है. तो क्या इज्जत रह गई, क्या इज्जत रहेगी सुप्रीम कोर्ट की? कोई इदारा बाइज्जत है इस मुल्क में? ना कोर्ट, ना नैब. सबसे बड़ा चोर नैब. रखवाले हमारे पुलिस वाले चोर. हमारी पुलिस वालों को डाकू मार देते हैं. वाह भाई वाह, क्लैपिंग फॉर दिस कंट्री. वाह, वी लिव इन अ ग्रेट कंट्री जहाँ डाकू हमारे पुलिस वालों को मार देते हैं. यार मैक्सिको में भी नहीं होता ये माफिया. कौन DIG ने क्या बयान दिया? उस दिन बारिश हो रही थी, डाकुओं के लिए बारिश नहीं थी. उन्होंने आके गोलियां मार दी पुलिस वालों को. पुलिस वालों के लिए बारिश थी, वो बेचारे नमक के बने हुए थे. आपने उनको अम्ब्रेला नहीं दिया, ट्रेंच कोट नहीं दिया, वेपन नहीं दिए, ट्रेनिंग नहीं दी. डाकू कहाँ से ट्रेन होकर आए हैं? फिर मुझे एक और बात बताएं, दहशत गर्दी लफ्ज़ सुना है? बनू में हुआ, इधर हुआ. ये सारे इन एरियाज़ में क्यों हो रहा है? बैकवर्ड क्यों है? बैकवर्ड ये इनको क्यों नहीं आप फ़रोग़ दे रहे? ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है?
بلوچستان دیکھ لیں, کتنی یونیورسٹی ہیں, گومل یونیورسٹی ہے کیا, کتنے کالجز ہیں, کتنے وہاں بسیں چلتی ہیں, وہاں پہ تو لوگ نہیں جاتے. گلگت, چترال, فاٹا, آپ گئے ہو کبھی ان جگہوں پہ؟ میں سارا پھر کر آئی ہوں. میں باجوڑ گئی ہوں, میں رزمک, وانا, آپ نے کبھی نام بھی نہیں سنا, یہ ٹرائبل ایریاز تھے, یہ فاٹا تھے. فاٹا وہ علاقہ تھا جو انگریز وہاں قدم نہیں رکھ سکتا تھا, قبائلی گولی مار دیتے تھے انگریز کو. کس کو؟ انگریز کو. اور انہوں نے کہا کہ یہ فیڈرلی اتھورائزڈ ٹرائبل ایریا ہے, یہاں ہم نہیں گھسیں گے. وہاں پاکستان کا کوئی لا کام نہیں کرتا. 76 ایئرز میں فاٹا فاٹا ہی رہا. نہیں, ہم اس پہ انشاءاللہ ورک کریں گے. اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ میاں صاحب جا رہے ہیں واپس لندن جا رہے ہیں, آنٹی ان کی نہیں, محبوبہ وہیں ہوں گی نا. میڈیکل کے سلسلے میں جا رہے ہیں, ضروری تو نہیں جاتے ہیں کیا؟ کون سا میڈیکل ٹریٹمنٹ پاکستان میں نہیں ہو رہا؟ اپنے شریف انجن اس میں میڈیکل میں کروائیں نا. کس کے لیے بنایا وہ تو انہوں نے اب عام عوام کے لیے بنایا, اس لیے وہ وہاں پہ نہیں جا رہے کہ چلو پبلک اس سے جو ہے نا فائدہ اٹھائے. پبلک کو فری میں دے رہے ہیں علاج, پھر کیا فائدہ اٹھائیں؟ مجھے بتائیں وہ اگر ٹھیک ہے یو کے جا رہے ہیں, واپس کب آئیں؟ اور ہم وہ آئے کیوں تھے؟ کس نے بلایا تھا؟ پاکستان میں الیکشن, ابے آئے خود, جا رہے ہیں جانے دو. ارے آنے والے کو روک دو, جانے والے کو گولی مار دو. کائے کو اپنے اتنے بیچارے بحران میں پھنسا ہوا ملک, ادھر انارکی, بجلی کے بل, مہنگائی, غریب لوگ رو رہے ہیں, بچیاں ریپ ہو رہی ہیں, عورتیں خودکشیاں کر رہی ہیں. کہ آج مجھے صبح لنڈن سے ایک فون آیا, وہ آدمی مجھے فون کرتے کہہ رہے ہیں مس لالا رخ مجھے بتائیے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, لوگوں کی ماں بہنیں سڑکوں پہ کھڑی اپنا جسم بیچ رہی ہیں. ماڈل ٹاؤن, مسلم ٹاؤن, جہاں کہ ان کا گھر ہے شہباز شریف کا, وہاں نکل کے سڑکوں پہ عورتیں اپنے جسم فروشی کر رہی ہیں. میں نے اس کا فون کاٹ دیا, میں اس کو کیا جواب. چلیں مجھے اب آپ یہ بتائیں, قیدی 804 ستارے کیا کہہ رہے ہیں, کب وہ باہر آ رہے ہیں, کیا عوام کو ان کو دیکھنا نصیب بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ اگر یہ اتنا نہ ڈرتے ہیں نا اس کو باہر چھوڑتے. میں تو یہ کہتی ہوں, یہ میرا آئیڈیا ہے پرسنل ذاتی. دیکھیں کوئی آدمی اچھا نہیں ہے, میں سمجھتی ہوں کہ ارحم اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں پروف کرنے دوں نا ارحم کو, ویڈیو بنائے آئے, لوگ پسند ہی نہیں کریں گے, لائکس ہی نہیں آئیں گے, کلک ہی نہیں ہوگے, تم ویسے ہی فیل ہو جاؤ گے, رائٹ. مگر میں تمہیں فون کر کے ارحم تم بالکل اچھے نہیں ہو یار, تم میرے گھر ہی نہ آؤ, تو مینس کہ یہ میری ڈیسیشن ہے. اگر قیدی 804 اتنا برا ہے, آپ اس کو باہر آنے دیں, آپ اس کو بھی کوئی سیٹ دے دیں. بلاول بھٹو آج آئے ہوئے تھے اسمبلی میں, ان کی کیا سیٹ ہے؟ رانا ثناء اللہ کے پاس کیا سیٹ ہے؟ ایویں آ کے آئیں بائیں شائیں مار کے سارے فضول بکواس کر کے چلے جاتے, کوئی کام تو نہیں کرے یہ لوگ, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ عمران خان کو باہر آنے دیتے, بیٹھنے دیتے, بولنے دیتے, جلسے کرنے دیں. لوگ خود ہی ان کو, اگر وہ اتنے برے ہیں جتنے آپ برے ہیں, تو ان کو بھی تھو کر کے نکال دیں گے, آپ کو بھی ابھی دیکھیے گا تھو کر کے نکال دیں گے. لاہور جلسہ کیا لگتا ہے کہ تاریخ رقم کر پائے گا؟ جس طرح رقم نہیں, تاریخ ہی ہوگا, یہیں سے پوری ٹرن اراؤنڈ ہوگی. ہماری تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کرنٹلی کہ لاہور میں جلسے کی اجازت بھی نہیں دیں گے, اور باقی معاملات بھی آپ کو پتہ ہی. پھر ان کے ساتھ وہی ہوگا, بہت برا ہوگا. عوام اتنی آ جائے گی بھائی, لاہوریے نکل آئیں گے باہر. وہ تو چلو ادھر تو سارا کے پی کے سوات والا سارا ایریا آیا ہوا تھا, ادھر سے کون آئے گا؟ آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے, وی نیڈ ٹو ریموو دس غلط فہمی. آپ کو لگتا ہے کے پی کے اور لاہور اور کراچی اور سندھ اور بلوچستان, اور وہ اس وقت پورا پاکستان کا عوام جو کہ پھنسا ہوا ہے, جس میں 80% لوگ آتے ہیں, 20% ہیں لینڈ لارڈز, فیکٹریوں والے جن کو استثنا ہے, نہ ٹیکس دے رہے ہیں نہ کچھ دے رہے ہیں, ایم این ایز, ایم پی ایز, کروڑ پتی, یہ 4-5 کلاسیں ہیں جو اس میں آ رہی ہیں. یہ 20% بھی میں بہت بول رہی ہوں, یہ 5% ہے. 95% بندہ اس وقت رو رہا ہے, ٹھیک ہے. میں نے فلیٹ بیچا 20 لاکھ کا, مجھے ٹیکس پڑ گیا. میں نے فلیٹ خریدا, مجھے ٹیکس پڑ گیا. مطلب میری انکم کیا ہے, میں لوگوں سے بھیک مانگے 7,000 10,000 اپنی ریڈنگیں مانگتی ہوں, اس میں میں نے 4 سال میں جمع کر کے ایک, یہ اپنے فلیٹ کا سائز دیکھ لو, 2 کمریں آئیں گی اس میں صرف, اس پہ انہوں نے مجھے ٹیکس لگا دیا. اور جن کے بڑے بڑے بنگلے ہیں پورے ڈیفینس میں, مرلوں کے 10-10 مرلے کے, ان پہ کوئی ٹیکس ہی نہیں ہے. تو کیا, تو دیکھیں نا آپ غلط کام کریں. اچھا
چلے آپ نے یہ جسٹیفیکیشن دے دی، مجھے دے دی، مجھے کہہ دیا، آپ مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. میں ایک چھوٹی سی، میں پاکستان میں امیر اور غریب کے لیے قانون، آپ یہیں پہ سارا بالکل. سوال یہیں پہ ختم. یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، جب نہیں ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ظلم کب تک چلے گا؟ یہ صدیوں اور دراز تک چلے گا. اوکے، فرعون کا کتنے سال چلا تھا؟ بس وہ ایک الگ چیز ہے. پاکستان نہیں 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 نہیں. آپ کو پتا ہے اسمبلی میں کھڑے ہو کے سب سے زیادہ کیا بات کی جاتی ہے؟ آپ کو پتا ہے شیر افضل مروت نے ایک بڑا خوبصورت بیان دیا. انہوں نے اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے ایک چیز کی، انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف میں دو بندوں کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، عطا تارڑ اور اس کے بعد رانا صاحب کو. انہوں نے کہا جی اگر ہماری گورنمنٹ آئے گی، اگر ان کے ساتھ اسمبلی میں کھڑے ہوئے یہ حالات ہوئے کہ اسمبلی سے آ کے پولیس اٹھا کے لے کے جاتی ہے، انہوں نے کہا جی میں سب سے پہلے اٹھوں گا اور ان لوگوں کے ہاتھ توڑوں گا. یہ انہوں نے بیان دیا کیونکہ اسمبلی کے اندر سے بندے اٹھانا یہ کس کا قانون؟ کل پرسوں میں ہوا ہے. وہ اسی چیز کو ڈینائی کر رہے تھے نا. تو دیکھیں نا، بات تو یہی ہے. خود کہ اگر ہمارا دیکھیں یہ خود ہی لا بنا رہے ہیں. اب جو یہ نیا لا بنا رہے ہیں اس وقت، ایک اور لا بنا رہے ہیں، جو یہ گڑھے کھود رہے ہیں، جو انہوں نے جلسے کے کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی 41 پوائنٹس کہ یہ پورے کریں تو آپ کو ہم جلسہ کرنے دیں گے. کل اگر یہ آئیں گے اور جلسہ کرنے تو وہ 41 پوائنٹ آپ کو پتا نہیں. وہ جب اتنی بڑی کراچی سے ایک تحریک چلی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور اس نے آنا تھا اسلام آباد، اور وہاں پہ آگے ایک بیان بڑا مشہور ہوا تھا کام پہ ٹانگنے والا، پانی آتا ہے، وہ خان صاحب نے پورے رستے دیے تھے نا. تو یہی تو میں ان سے کہہ رہی ہوں، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار وہ ایک بیکار آدمی ہے، اس کی کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے، آپ آ کے بار بار ٹی وی کے ہر چینل، یہ دیکھو اس کی شکل دیکھو خواجہ آصف کی. ایکچولی بات یہ ہے ہمیں فلمیں کیوں پسند ہیں، ڈرامے کیوں پسند ہیں، کیونکہ اس میں وہ دکھاتے ہیں کہ جو برا ہے نا اس کا کیا حشر ہوتا ہے، لیکن ریئل لائف میں ہم ان کا وہ حشر نہیں دیکھتے. اللہ کو تو مانتے ہو، مسلمان ہو، کلمہ پڑھو اونچی آواز میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کا رسول ہے. اور تمہارا خیال ہے کہ اللہ ہمارا اتنا نا انصاف اللہ ہے جو ان جیسے لوگوں کو اتنی طاقت دے گا کہ یہ غریب کو اس طرح سڑک پہ جاتے ہوئے کچل کے مار دیں، روٹی نہ دیں. میری کام والی خودکشی کرنے کو تیار ہے کہ بل اس کا 20,000 وہ کماتی ہے، 10,000 کا بل آ گیا بجلی کا، کھائے گی کہاں سے؟ یہ سب کے ساتھ کر رہے ہیں. صرف اچھا سب کچھ چھوڑ دو، سب باتیں چھوڑ دو، صرف مجھے ایک بات بتاؤ. لیٹس ڈو اے مائنر کیلکولیشن، ویری مائنر کیلکولیشن. تیسرا مہینہ بل ایکسیس میں آ رہے ہیں، ہم 24 کروڑ بھی نہیں لگاتے، ہم 20 کروڑ عوام لگاتے ہیں، بیکاز اس میں سے 4 کروڑ وہ ہیں جن کو استثنا ہے. آرمی والوں کو شاید بل نہیں ہے، واپڈا والوں کو بل نہیں ہے، منسٹروں کو بل نہیں ہے، ان کو 1,000 یونٹ فری ہیں. اگر ہر بندے سے 1,000 روپے بھی یہ ایکسیس لے رہے ہیں، جبکہ یہ 5 سے زیادہ ایکسیس لے رہے ہیں، ہر مہینے یہ کتنے کروڑ جمع کر رہے ہیں؟ کرو نا. 22 کروڑ کے آگے 2 صفر لگاؤ. 3 مہینے میں انہوں نے کتنے جمع کیے ہیں؟ میاں صاحب ڈپازٹ کرنے جا رہے ہیں نا وہ پیسہ. یہ یو کے اس لیے جا رہے ہیں، تو کس لیے جا رہے ہیں؟ کیا دوائی بھائی ان کو بتاؤ. میں دماسا بوٹی اور میں یہاں بتاتی ہوں، ابھی ان کے سارے علاج کر دیتی ہوں. ارے دیکھیں ان کو اگر تو کینسر ہے، اول تو ان کی بیماری کسی کو نہیں پتا، ان کے پلیٹلیٹس کم ہوئے تھے، ٹھیک ہے، وہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. وہ اس دن بندے نے بتایا کہ جی آپ ایک انجیکشن لگا لیں. میں تو کہہ رہی ہوں عمران خان کو، عمران آپ بھی انجیکشن لگوا لیں، پلیٹلیٹس کم کر کے آپ بھی نکل آئیں باہر، ٹھیک ہے. اچھا مجھے لاسٹ ایک بات اور یہیں پہ ہم اینڈ کریں گے. لاہور کا جو جلسہ ہونے جا رہا ہے، یہاں پہ کہیں گے کہ یہاں پہ دنگا فساد ہوگا، جو حالات نظر آ رہے ہیں، کیونکہ حکومت روکے گی. کیوں روکے گی؟ وجہ کیوں؟ ارے ابھی تک کیوں روک رہے ہیں؟ 9 مئی کا واقعہ نون لیگ نے کروایا، آئیں مجھے پکڑ لیں، میں ان کو پروف کر کے دکھا دیتی ہوں، ایک ایک شکل دکھا کے. میں ان بندے کا، میں سائیکک ریڈر ہوں نا، میں غیب کا حال کہتی ہوں نا، میں غیب کا علم جانتی ہوں. میں اس لڑکے کا بایو ڈیٹا بتا دیتی ہوں، کس سے تعلق رکھتا ہے اور کون آیا ہے اور کتنی پیمنٹ کی ہے ان کو. ابھی تک یہ پکڑ نہیں سکے، سال ہو گیا، 1.5 سال ہو گیا. تو مجھے بتاؤ یہ کس طرح کی گورنمنٹ چلا رہے ہیں؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ گھر سے پیپر اور پینسل بھی لے کے نہیں نکلتے، ڈائریاں ساتھ ہوتی ہیں، لکھنا بھی نہیں آتا. 9 مئی کا واقعہ ویڈیوز چلا کے دیکھ لو کیا ہوا. آپ بار بار اس پہ ایک بات کر رہے، توشہ خانہ ختم ہو گیا. 70 سال سے سارے پریزیڈنٹس اینڈ پرائم منسٹرز لوگ اپنے گھر لے جا رہے ہیں چیزیں. 8 بیوک گاڑی کبھی دیکھی ہے؟
ارم when I went first time to دبئی تو وہاں ایک نیا پلازا وہ بنا تھا, مال بنا تھا, سٹی مال. انہوں نے وہاں بیوک کھڑی کی تھی, تو میرے ساتھ تھا ایک کروڑ پتی لڑکا پاکستانی جو بھاگ کے, وہ شان ایئر لائن کا اونر ناصر شان. تو میں نے جا کے میں نے کہا میری بیوک کے ساتھ تصویر کھینچو, تو کہتا ہے میرے گھر میں نا کھڑی ہوئی ہے. میں نے کہا تالے میں پراپرٹی ساری ضبط کی ہوئی ہے, یہاں تو کھلی پڑی ہے, تم نے بیوک دیکھی بھی نہیں ہے, میں بیوک میں بیٹھی بھی ہوں. کیا بات کر رہے ہو, جب سب کچھ ہے, سب کام ہو رہے ہیں, تو عمران خان نے کیا ایسا ظلم کر دیا اس بیچارے کو, ناڑا باندھ کے پجامہ باندھ کے 804 قیدی بنا کے اندر ڈالا ہوا ہے. اچھا چلو آپ نے اس کو پولیٹیکل قیدی بنایا, اس کو بھی محل دیں, اس کو ڈبل وہ دیں. ایک کہہ رہے ایک آ کے یہ تارڑی, او مائی گاڈ تم کہہ رہے ہو تارڑ, اس کے ماتھے پہ محراب بھی ہے, اس کی داڑھی میں اس کی شکل دیکھ کے پتہ ہے خدا قسم ایز اے سائیکک ریڈر میں کیا کہوں, اس سے زیادہ شریف انسان دنیا میں نہیں ہے. با نمازی, با اصول, اللہ سے ڈرنے والا, اور وہ آ کے اس جب منہ کھولتا ہے نا تو اس کے اندر سے ایک ایسا حیوان بولتا ہے, ایسا شیطان بولتا ہے, ابلیس اپنے کان ایسے پکڑ لیتا ہے جب تارڑ بات کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے ایریا میرے ایریا کیوں یا کس ایریا کے ہوں, جہاں بیٹھے ہیں ہم لوگ یہی ہیں. تو لخ دی لعنت ان پہ. یہاں کے ہیں تو میں تو یہاں کی ہوں ہی نہیں, میں کرائے پہ رہ رہی ہوں, تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہاں کے ہیں. یہاں کے تو یہ بھی ہے, یہ سعد حسین بھی ہے, اس کی جگہ جگہ گلیوں میں جاؤ تختیاں لگی ہوئی ہیں. اللہ کرے ان کی قبرستان میں بھی, پچھلی گلی میں قبرستان ہے, وہاں بھی انہی کی تختیاں لگیں. ناظرین ہمارے ساتھ لالا رخ صاحبہ تلخ موجود قسم کی. تلخ قسم کی لالا رخ صاحبہ موجود تھی. ستاروں کے تھوڑے سے حالات بتائے, میاں صاحب جائیں گے واپس آ جائیں گے بس, ہاں نہ نہ بھائی اب کیوں آئیں گے, ان کو کیا ملا دو ادھر آ جائیں گے جی میاں صاحب انشاءاللہ واپس جلدی آئیں گے. اور اب جو بانی پی ٹی آئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب بھی وہ کہہ رہی ہیں اب جلدی باہر رہیں گے. لاہور میں بھی ایک تاریخی جلسہ ہونے جا رہا ہے, جیسے اسلام آباد کا بقول ان کے کہ ایک تاریخ ساز جلسہ. ادھر روکوں گی آپ کو. ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اس میں یہ وہ کام نہ کریں جو فائرنگ بھی ہوگی, لوگ مریں گے بھی, نون لیگ مروائے گی بھی. اپنے کو بچانے کے لیے یہ 100 بندہ یہاں ماریں گے جلسے میں, اور نام لگائیں گے میرا پی ٹی آئی کا. پہلے سے تیار رہیں, پہلے سے آپ لوگ اپنی آئیڈینٹی بنائیں, کارڈز رکھیں, اپنے لوگوں کو دیں, اور ان کے گرد ایک سیکیورٹی نیٹ بنائیں. جیسے بچپن میں ہم نہیں ہاتھ پکڑ کے گھیراؤ کرتے تھے, اپنے اپنے لوگوں کو وہاں رکھیں اور ہر کو گروپ میں بھیجیں. جیسے حج عمرے میں ہوتا ہے نا, پیچھے لکھا ہوتا ہے فلپینز, کوریا, ملیشیا, ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں, گھومتے نہیں. اس دفعہ آپ اپنی پی ٹی آئی اپنی سیکیورٹی کے فل اپنی ذمہ داری لے. نون لیگ نے اب کوئی کسر نہیں چھوڑنی, انہوں نے کہا 100 مرے 200 مرے بندہ ہماری بلا سے یہ جلسہ ناکام ہونا. یہ حالات ہیں جی جو ستارے کہہ رہے ہیں کہ جو نون لیگ ہے, جو ابھی کرنٹ گورنمنٹ پاکستان پہ حکمران ہے, ان کا بقول ان کے یہ کہنا ہے کہ لاہور میں جلسہ نہیں ہونے دیں گے. جو جتنے بھی پی ٹی اے کے کارکن ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کا خیال خود رکھیں, اور اپنے ساتھ اپنے جتنے بھی کہہ لیں کہ ایویڈنسز وغیرہ ہیں, اپنی شناخت وغیرہ ہیں, ان کو چھپا لیں. ارے یار نہیں نا, میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو بعد میں جو پکڑیں گے کارڈز بنا لینے چاہیے. کہ یہ اچھا ٹھیک ہے, گروپ بنا کے آ جائیں. دیکھیں یہ جب رمضان میں غریبوں کو دے رہے تھے نا راشن, تو آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہے آپ غریب ہیں. میرے آئی ڈی آپ کے بی آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہے آپ غریب ہیں. ان کو کیسے پتہ لگتا ہے؟ یہ میری بیچاری ساری کام والیاں نا بغیر راشن کے گئی ہیں, تو کس کو راشن دے رہے تھے؟ ہر محلے میں لکھا ہوا تھا, جیسے آپ نے کہا کہ وہ یہاں کا ہے تارڑ, یہاں کا ہے سعد رفیق, یہاں کا ہے. انہوں نے اپنی لسٹ اپنے جاننے والوں کی لسٹ دی تھی, ان کے گھر دے دو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ناظرین اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں ایک نیو اسٹوری میں.